آج ویو 360 میں اقوام متحدہ کی سالانہ جنرل اسمبلی کا تاریخ میں پہلی بار ورچوئل اجلاس، کورونا وائرس کی ویکسین مرکز بحث۔ پورے پاکستان میں ڈاگ بائٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ لاہور میں آوارہ کتوں کے مسئلے کا طویل مدتی اور محفوظ حل نکالنے کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بھی سرگرم۔ I really want to visit Pakistan. اور مشہور زمانہ ترک ڈرامے ارطغرل کے مرکزی اداکار اینگن الطان کی خصوصی گفتگو، پاکستانی مداحوں سے ملنے کے لیے تیار۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا اب کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے اور دنیا کی سیکیورٹی کو سب سے بڑا خطرہ بھی اسی سے ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سالانہ اجلاس کا آغاز اس ہفتے ہوا ہے۔ مختلف ملکوں کے رہنماؤں کے خطاب منگل سے شروع ہوں گے، لیکن تاریخ میں پہلی بار عالمی رہنما اس اجلاس کے لیے نیو یارک میں ایک چھت تلے جمع نہیں ہو رہے، بلکہ کورونا وائرس کی وبا کے باعث ورچولی یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے خطاب کریں گے۔ تمام رہنما ریکارڈڈ ویڈیو پیغامات بھیج رہے ہیں اور رہنماؤں کی سائیڈ میٹنگز بھی ورچوئل ہوں گی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس سال کا سب سے بڑا بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے اور اس دوران اہم شخصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر حفاظتی انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس سال بات چیت ورچولی یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے، جس کے الگ چیلنجز ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کا آغاز ایک بدلے ہوئے نیو یارک شہر میں ہوا۔ ملاقاتیں اور تقریریں اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن شہر میں ہجوم اور ٹریفک نہیں ہے۔ اس سال ہمارے اس وسیع اور تاریخی جنرل اسمبلی ہال میں ایک ویڈیو بیان دیا جائے گا اور ہر رکن ریاست کا صرف ایک نمائندہ جنرل اسمبلی ہال میں موجود ہوگا تاکہ کووڈ-19 کی وبا کے باعث لوگوں کی تعداد کم رکھی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان برینڈن ورما کا کہنا ہے کہ اس نئے آن لائن طریقہ کار کی وجہ سے ورچوئل یعنی آن لائن میٹنگز میں شرکت کرنے والے عالمی رہنماؤں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال ہمارے پاس 120 کے قریب سربراہان مملکت ہیں جو ویڈیو پیغام کے ذریعے تقریر کریں گے۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 54 سربراہ حکومت جن میں وزرائے اعظم بھی شامل ہیں، تو ہم یقینی طور پر بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں 70-80 سربراہان ہی ذاتی حیثیت میں خطاب کرتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی عمارت کے قریب رہائش پذیر نیو یارک کے شہری اس سال غیر ملکی سیاحوں کی عدم موجودگی کے بارے میں ملے جلے جذبات رکھتے ہیں۔ میں اس علاقے میں تقریباً 5 سال سے رہ رہی ہوں اور یہاں بہت گہما گہمی رہتی ہے اور رات کو خطرہ بھی محسوس ہوتا تھا، لہٰذا میں واقعی خوش ہوں کہ اس بار اقوام متحدہ کا اجلاس نہیں ہوا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور یہ ایک طرح سے دلچسپ بات ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اس علاقے میں چھوٹے کاروبار کرنے والوں سے ہمدردی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ نیو یارک سٹی میں پابندیوں اور سماجی اقدامات سے کورونا کے وبائی مرض کے بڑے پیمانے پر پھیلنے میں کمی آئی ہے، لیکن شہر کی معاشی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ معاشی سرگرمیاں نہ ہونے کی وجہ شہر کے 1/3 چھوٹے کاروبار کرنے والے 70,000 مالکان معاشی سرگرمیاں نہ ہونے کے باعث ختم ہو جائیں گے۔ ہزاروں بین الاقوامی شرکاء پر مشتمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی شہر کے مالی بوجھ کو کم کر سکتی تھی، لیکن اس سال کے آن لائن انعقاد کی وجہ سے یہ ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ اس بلاک کے بالکل قریب ہے۔ عام طور پر یہاں سینکڑوں افراد ناشتے، لنچ اور ڈنر کے لیے آتے ہیں، مگر اب اس کا اثر یقیناً ہمارے کاروبار پر پڑے گا۔ دوسری جانب نیو یارک کے باسیوں کو اس مرتبہ بند گلیوں اور مینہٹن کے بلاک در بلاک پھیلی گاڑیوں کی لمبی قطاروں کی غیر موجودگی پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، جو جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران عام ہوتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ یہاں ٹریفک اور بھیڑ بھی کم ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ساتھ جڑی اس گہما گہمی کی عدم موجودگی ایک اشارہ ہے کووڈ-19 کی وبا پر ابھی قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ مجھے یہ ایک طرح سے افسوس کے ساتھ یاد دلاتی ہے کہ پوری دنیا رک سی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ رونقیں اگلے سال واپس لوٹ آئیں گی۔ آرون فیدور کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی مؤثر اور قوت خرید میں آنے والی ویکسین کی تیاری کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت اور دیگر اداروں کے اتحاد کے ساتھ کام نہیں کر رہا، مگر صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ویکسین 1 ماہ کے اندر دستیاب ہو سکتی ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری انتظامات پہلے ہی کیے جا رہے ہیں۔ We're on track to deliver and distribute the vaccine. ہم ویکسین کو بہت ہی محفوظ اور مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے راستے پر ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم اکتوبر میں کسی وقت اسے شروع کر سکیں گے جو ہی ویکسین کا اعلان ہوا۔ لیکن صدر کے اس دعوے سے ان کی انتظامیہ کے عہدیدار بھی اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں امراض کے کنٹرول کے اہم ترین سرکاری ادارے CDC کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ویکسین جلد از جلد بھی اگلے سال کے دوسرے یا تیسرے کوارٹر میں دستیاب ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی حریف جو بائیڈن کا الزام ہے کہ صدر ویکسین کی دستیابی کو اپنے سیاسی عزائم سے جوڑ رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے بھی کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری اور دستیابی سے متعلق اپنا منصوبہ پیش کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو جلد اس وبا سے چھٹکارے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ معجزاتی طور پر ختم نہیں ہو جائے گا۔ در حقیقت ویکسین بن بھی گئی تو بھی زیادہ تر لوگوں کو اگلے سال کہیں جا کر دستیاب ہوگی، لہٰذا ہم ایک اور خطرناک موسم میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے کیسز پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ کورونا کے کیسز سے متعلق پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کی معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ دنیا کے دیگر کئی ممالک میں مشہور ہونے والے ترک ڈرامے ارطغرل غازی نے جس طرح پاکستان میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس پروجیکٹ سے جڑے ترک فنکاروں کے پاکستانی پرستار ان سے ملنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ ڈرامے میں ارطغرل کا کردار نبھانے والے مرکزی اداکار اینگن الطان نے ہماری ساتھی فائزہ بخاری کو خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنے پرستاروں کی محبت کے شکر گزار ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ ترک ڈراموں کی نمائش کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس سال کورونا شٹ ڈاؤن کے دوران ارطغرل غازی ڈرامہ پیش کیا گیا تو اس کی پہلی قسط کو کروڑوں شائقین نے دیکھا اور یہ ڈرامہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے ایکٹر اینگن الطان سمجھتے ہیں کہ اس ڈرامے کی مقبولیت کی کئی وجوہات ہیں۔ The series has a bit of all the right elements. یہ سیریز کئی صحیح عناصر کا مجموعہ ہے، جیسے اچھی اداکاری، بہت مضبوط اور متاثر کن کہانی، اچھی ڈائریکشن اور فنکاروں کی سخت محنت۔ میرے خیال میں اس کی کامیابی کی یہی وجہ ہے۔ ہر پروجیکٹ کی اپنی مشکلات اور صلاح ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پرستاروں کی مجھ سے توقعات بڑھ گئی ہیں۔ میں ہمیشہ ان کی محبت کا مستحق بننے کی کوشش کروں گا۔ I will always try to be worthy of their love. ڈرامے کی مقبولیت کے ساتھ ہی اس سے وابستہ فنکاروں کے فینس میں بھی اضافہ ہونے لگا، جن میں بڑی تعداد پاکستانی پرستاروں کی بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان سے اتنی محبت ملنے کے بعد ان فنکاروں نے اردو زبان میں پاکستانیوں کے لیے پیغامات بھیجے۔ انگن بھی اپنے پاکستانی فینس کے بہت شکر گزار ہیں۔ سراہا جانا کسی بھی فنکار کے لیے بہت خوشگوار تجربہ ہے۔ میں پاکستانی پرستاروں کی محبت اور عزت کی بہت قدر کرتا ہوں۔ I'm really grateful for their love and respect. بھائی میں نے تو ارطغرل غازی ڈرامے کے تمام جو 5 سیزنز ہیں وہ نیٹ فلکس پر دیکھ لیے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں اس کا بھی دوسرا سیزن دکھایا جا رہا ہے تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی کہ آگے کیا کیا ہوگا ڈرامے میں، آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم بات کریں پاکستان میں دکھائے جانے والے ٹرکش ڈراماز کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی بہت سے ڈراماز بہت مشہور ہوئے تھے۔ مجھے ان میں سے کچھ کے نام یاد ہیں، جیسے فاطمہ گل اور عشق ممنون وغیرہ۔ لیکن اب کی بار فرق یہ ہے کہ جب ارطغرل غازی ڈرامہ اتنا مشہور ہوا پاکستان میں تو اب اس ڈرامے کے جو مین ایکٹرز ہیں اور ایکٹریسز ہیں ان کو پاکستان سے آفرز ہو رہی ہیں، جیسے ماڈلنگ کی، اشتہارات میں کام کرنے کی اور برانڈ ایمبیسڈرز وغیرہ بننے کی۔ ان آفرز کو قبول کرنے میں پہل ارطغرل ڈرامے کی مرکزی اداکارہ حلیمہ سلطان یعنی اسرا بلگچ نے کی، پہلے ایک پاکستانی جریدے کے لیے ماڈلنگ کر کے اور پھر ایک پاکستانی موبائل کمپنی کی برانڈ ایمبیسڈر بن کر۔ انگن کو بھی حالیہ دنوں میں اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا، جس کے تحت انہیں اسلام آباد میں ترکی کی مشہور بلو ماسک کی طرز پر تعمیر کی جانے والی ماڈل مسجد کا افتتاح کرنے پاکستان آنا تھا۔ تاہم ذاتی وجوہات کی وجہ سے انگن نے یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے اور اب وہ پاکستان سے ملنے والی دیگر آفرز پر غور کر رہے ہیں۔
I really want to visit Pakistan. میری خواہش ہے کہ پاکستان جاؤں اور پاکستانی لوگوں سے ملوں. مجھے امید ہے کہ میں جلد ہی پاکستان کا دورہ کروں گا. I will be visiting soon. میں نے بھی انگن الطان کو وائس آف امریکہ آنے کی دعوت دی جسے انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا. Thank you very much. I appreciate the invitation. میں آپ کی دعوت کی بھی قدر کرتا ہوں. آپ سب سے بھی جلد ملاقات کی امید ہے. چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کا پاکستان جانا پہلے ہوتا ہے یا امریکہ آنا. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں نظر آنے والے ایک دیرینہ مسئلے کی. سڑکوں پر آوارہ کتے ہر شہر میں نظر آتے ہیں اور صحت عامہ کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. لاہور میں آوارہ کتوں کے مسئلے کا طویل مدتی اور محفوظ حل نکالنے کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ اب جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بھی شامل ہو گئی ہیں. پہلے مرحلے میں جانوروں کو ویکسین کے ذریعے بے ضرر بنایا جائے گا، جبکہ ان کی آبادی کم کرنے کے لیے نسبندی کا طریقہ اپنایا جائے گا. منصوبے کا آغاز لاہور کے شاہدرہ ٹاؤن سے کیا گیا ہے، جہاں کتوں کے کاٹنے کے کیسز سب سے زیادہ سامنے آتے ہیں. تفصیل جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ سے. لاہور کے نواح میں آباد علاقے شام کے بھٹیاں میں آوارہ کتوں کو پکڑنے کی مہم جاری ہے، لیکن ان کتوں کو مارا نہیں جائے گا بلکہ محفوظ بنایا جا رہا ہے. جانوروں پر ظلم کی روک تھام کے حکومتی ادارے SPCA اور نجی تنظیم گیو اس لائف اینیمل ویلفیئر کے تعاون سے کتوں کو اینٹی ریبس ویکسین دی جا رہی ہے. حفاظتی ٹیکوں کا کورس مکمل ہونے پر ان کتوں میں باولے پن کی بیماری کا امکان ختم ہو جاتا ہے. پورے پنجاب میں ایون پورے پاکستان میں ڈاگ بائٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور ہسپتالوں میں ہیومن ویکسینیشن جو کہ کتے کے کاٹ جانے کے بعد لگائی جاتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم نہ صرف اینیمل ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ ہیومن ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور یہ والی سوچ بھی بدلنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. کسی بھی جاندار کو مار دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. جانوروں کو ویکسین دینا نئی بات نہیں. پالتو کتے رکھنے والے عموماً نجی کلینکس سے اپنے جانور کو حفاظتی ٹیکہ جات کا کورس کرواتے ہیں، لیکن سڑکوں پر پھرنے والے کتوں کو ریبس فری بنانے کا پروگرام ضلعی سطح پر پہلی کاوش ہے. ویکسین جب ہم ریبیز کرتے ہیں تو سب کو ایک ہی ویکسین ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ ریبڈ ہے یہ ریبڈ نہیں ہے. ویکسین ہم کرتے ہیں بیماری سے پہلے. اگر پیٹ اینیمل ہے وہ آپ کے بلانے پہ آ جاتا ہے، آنر کوئی بھی پاس ہو تو وہ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن یہ اسٹرے ڈاگس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو ہم یا تو کیچنگ میتھڈ ہے، ان کا جال ہوتا ہے اس میں اس کو پھنسا کے پکڑ لیتے ہیں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو فوڈ وغیرہ دے کے کوئی ٹریٹ دے کے اس کے تھرو ہم اس کو انجیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں قانون کے تحت بے ضرر جانور کو مارنے پر 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، لیکن حکومتی اداروں کو اس سے استثنا حاصل ہے. شہریوں کی شکایت پر ہر سال صرف لاہور میں کم و بیش 20,000 آوارہ کتوں کو مار دیا جاتا ہے. کراچی میں بھی یہ پرابلم آئی کہ جو کتے آپ نے سیو کر لیے تھے ان کو مار دیا گیا. آپ پوری محنت سے کتے کو سیو کرتے ہیں، ویکسینیٹ کرتے ہیں، اسپے نیوٹر کرتے ہیں، اور کوئی آئے اور اس کو زہر دے کے مار دے. تو اس کے ساتھ جو اویئرنیس کیمپین ہے وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ جی جرمانہ ہوگا اور سزا ہوگی، تو اب آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ویکسینیشن کے کورس کے بعد کالر پہنا کر یا ٹیٹو کر کے ان کتوں کو واپس آبادی میں بھیج دیا جائے گا، جس کا ریکارڈ اور تمام معلومات محکمہ لائف سٹاک کے پاس موجود ہوں گی. فی الحال ہمارے پاس 50 ویکسینز ہر ہفتے کے حوالے سے اویلیبل کی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ اس کو آنے والے دنوں میں ہم اس کی تعداد بڑھا دیں گے. پہلے مرحلے میں لاہور کے 9 ٹاؤن سے کام کا آغاز ہوا ہے، جس کے بعد اسے صوبے کی سطح پر پھیلانے کی کوشش کی جائے گی. اس منصوبے کی کامیابی کے لیے مقامی حکومت اور ادارے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تاکہ کتوں کو ریبس وائرس سے پاک کرنے کے لیے ویکسین ملکی سطح پر زیادہ سے زیادہ تیار کی جائے اور یہ بآسانی مناسب قیمت پر دستیاب ہو. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफ़ियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। अमेरिका में सियाफाम शहरियों की तारीख उतार चढ़ाव से भरपूर है। सियाफामों को अमेरिका में ग़ुलाम बनाकर लाया गया था, लेकिन तारीख में एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका में कई ऐसे शहर बढ़ रहे थे जिनकी पूरी आबादी सियाफाम थी और वो मुआशी तौर पर मजबूत शहर गर्दाने जाते थे। आइए चलते हैं अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा, जहाँ किसी ज़माने में 50 से ज़्यादा ऐसे शहर थे, लेकिन आज सिर्फ 13 बाकी हैं और उन्हें बचाने के लिए भी जद्दोजहद जारी है। ये शहर कैसे बसे और क्यों ख़त्म हो गए, देखते हैं इसकी कहानी। 1830 की दहाई में अमरीकी हुकूमत ने सफ़ेद फार्म आबादकारों को बसाने के लिए 60,000 से ज़्यादा मकामी अमरीकी कबाइल को रियासत ओक्लाहोमा से मुंतकिल होने पर मजबूर किया। इन नए सफ़ेद फार्म रिहायशियों के साथ उनके ग़ुलाम भी आए। आज़ादी पाने के बाद इन स्याह फार्मों ने मिलकर अपने लिए नए शहर तामीर किए, जहाँ उन्हें ऐसे लोगों के दरमियान रहने का मौका मिला जो उन जैसे दिखाई देते थे और जो इस हालत ज़ार को समझते थे जिससे वो फरार हुए थे, जो अपनी मकामी हुकूमत बनाने के नए मौके के लिए तैयार थे। हुक्मरान नहीं बल्कि मेयर और मुंतखब ओहदेदारों की सतह पर अपने जैसे लोगों के लिए ये एक हैरत अंगेज मौका था। वहाँ खुद कफील आबादियाँ तरक्की की मनाजिल तय करती रहीं। 1910 की दहाई में बोली एक फलता फूलता शहर था, जहाँ होटल्स, डॉक्टर्स, वकला, स्कूल्स, कॉलेजेस और रेस्टोरेंट्स थे। बोले में उनका अपना एक अखबार था, उनकी अपनी फ़ोन कंपनी थी, लिहाजा ये तिजारती और रिहायशी ज़िंदगी का झुरमट सा था। इसके अलावा ज़्यादातर शहरों के आसपास हज़ारों फार्म्स भी थे। लेकिन 1930 की दहाई में बदतरीन मुआशी बहरान ने इन स्याह फार्म शहरों को शदीद मुतासिर किया। बहुत से रिहायशी रोज़गार की तलाश में दूसरी जगहों पर चले गए और कस्बों की आबादी कम होती गई। आज ओक्लाहोमा में सिर्फ 13 स्याह फार्म कस्बे बाकी हैं, जिनमें से एक ग्रेसन है। यहाँ सिर्फ 140 लोग आबाद हैं। 90% of the individuals are retirees. यहाँ 90% अफराद रिटायर्ड हैं या किसी किस्म की माजूरी में मुब्तला हैं और ग्रेसन में अपने घरों को लौट आए हैं, लिहाजा हमारी कम्युनिटी की यही आबादी है। The population in our community. आज एक सालाना मवेशी मेला यहाँ लोगों को खींच लाता है। लियोन एंडरसन को याद है कि वो नौउम्री में यहाँ कैसे अपने हुनर का मुजाहरा करते थे। We didn't have a movie theater. हमारे पास सिनेमा घर नहीं था, हमारे पास इख्तिताम हफ्ता तफरीह के लिए कोई ड्राइव इन थिएटर नहीं था, लेकिन हम सब घोड़ा तैयार करके जानवरों के बाड़े तक तो जा सकते थे। शर्ली बलार्ड नेरो करीब ही स्याह फार्मों के एक कस्बे कलर व्यू में पली बड़ी हैं। मकामी अमरीकी कबाइल के लोग हमारे आसपास रहते थे, तो ये सिर्फ स्याह फार्म शहर नहीं है। हम सब एक ही जगह पर खेलते थे, अपनी डाक एक ही जगह से लेते थे, लेकिन जब स्कूल जाने का वक्त आता तो हम अलग अलग स्कूल बसों में सवार होते थे। तारीख की टीचर शर्ली बलार्ड नेरो और उनके शौहर रिटायरमेंट के बाद कलर व्यू अपने घर लौट आए। मैं यहाँ वापस आना चाहती थी। मैं जानती थी कि इस कस्बे को हमारी ज़रूरत है और हमारे पास क्लियर व्यू का असासा बनने की सलाहियत और आगाही थी। स्याह फार्म आबादी वाले इन पुराने शहरों में बहुत सारी इमारतें टूट फूट का शिकार हैं और वीरान पड़ी हैं। कलर व्यू 1939 में तामीर होने वाले एक स्कूल के जिम को महफूज करने में कामयाब हो गया। अब ये एक कम्युनिटी सेंटर है जिसमें जनाजे, ख़ानदानी तकारीब और दीगर तकरीबात मुनक्किद होती हैं, जिनसे शहर के लिए रकम इकट्ठी करने में मदद मिलती है। ओक्लाहोमा के स्याह फार्म शहरों को जिंदा करना रजाकारों के एक ग्रुप का हदफ है, जिसे कोल्ट्रेन ग्रुप कहा जाता है। If all of these buildings are gone, there's really no story. अगर ये तमाम इमारतें ख़त्म हो गईं तो वाकई यहाँ कोई किस्सा कहानी नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप खाली ज़मीन को देख रहे हैं। क्या आप सिर्फ खाली जगह का सोच सकते हैं? अगर ये इमारतें तामीर की जाएं तो ये स्याह फार्म आबादी वाले इन तारीखी शहरों की मईशत को सहारा देने में मददगार साबित होंगी। ओक्लाहोमा की तारीख के इस अहम हिस्से को हमेशा के लिए ज़ाया होने से बचाने में दिलचस्पी बढ़ाने और फंड्स जमा करने की उम्मीद में कोल्ट्रेन ग्रुप स्याह फार्म आबादी वाले इन शहरों की सैर कराता है। डोरा मैकॉर्ड की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के,
या फिर पाकिस्तान के? उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और शो के आखिर में आपको लिए चलते हैं मिस्र के सहराए सीना, जहां एक बार फिर ऊंट दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऊंटों की दौड़ अरब दुनिया का एक मकबूल खेल है जिसे कोरोना वायरस ने बंद करवा दिया, मगर अब वहां जिंदगी की ये रौनक वापस आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से 6 माह के वक्फे के बाद सहराए सीना के एक वसी मुर्तज़ा मैदान में सैकड़ों पुरजोश बिद्दू अपने अपने ऊंट दौड़ाने के लिए लाए हैं। 500 से ज़्यादा ऊंट दौड़ में शरीक हो रहे हैं और उनके मालिक अपना रवायती लिबास और पगड़ी पहने पूरे जोश व खरोश से उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। दौड़ से यूँ लगता है कि जैसे रेत की आंधी चल रही है। नुवेबा कैमल क्लब के सरबरा साले अल मुज़ीनी का कहना है कि ये मुकाबला आलमी मुकाबले की तैयारी है जो इस साल अक्टूबर में शर्मुल शेख में मुनक़द होगा। ये दौड़ एक ख़ानदानी विरसा समझी जाती है और हम इसकी हिफाजत और अहया की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे एक नस्ल से दूसरी को सौंप सकें। ये रेस गुज़िश्ता 100 साल से जारी है। ऊंटों की पुश्त पर रेसिंग जर्सियां पहने चाबुक लहराते हुए मैकेनिकल जॉकी बैठे हैं जिनका वजन इंसानी सवारों के मुकाबले में कम है। बिद्दुओं के लिए ये रेस रवायती विरसे को जिंदा रखने की एक कोशिश है। हमने इस रेस के एहतमाम का फैसला क्यों किया? क्योंकि ये एक विरसा है जो कि कारों की इजाद के बाद ख़त्म हो गया था और अब ऊँटों पर सवारी करने वाले लोग भी नहीं रहे। इस रेस का मकसद इस विरसे की तजदीद है। इन मुकाबलों को मुलतवी करने से ऊंट मालिकान को सख्त नुकसान हुआ क्योंकि उनके अपने जानवरों की तरबियत, खुराक और तिबी मुआयने के अखराजात तो बहरहाल उठाने थे। शेख हसन के मुताबिक सिर्फ 6 माह के दौरान ऊंट मालिकान को $6,25,000 से लेकर $9,40,000 तक नुकसान हुआ। कोरोना वायरस ने हमें मुआशी नुकसान पहुँचाया है। बिद्दुओं के खासकर ऊंट मालिकान के नुकसानात किसी तौर 15 मिलियन पाउंड से कम नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि जिसको इनाम मिलेगा वही ट्रेडिंग भी करेगा। इसलिए कोरोना वायरस के असरात जनूबी सहराए सीना पर भी मुरतब हुए हैं। मुकाबले में इनाम की रकम तो नहीं है लेकिन जीतने वालों को बावकार ट्रॉफी मिलेगी और इसके बाद ऊंट की कदर में भी इजाफा होता है। ताहम कुछ के लिए ऊंट की रेस इजाफी आमदनी का भी जरिया है, लेकिन शर्त यह है कि उनके पास ऊंटों की तरबियत, खुराक और देखभाल के लिए वसाइल भी मौजूद हों। एक ऊंट की खुराक पर माहाना 2000 मिस्री पाउंड खर्च उठता है। शेख हसन का कहना है कि एक अच्छे तरबियत याफ्ता ऊंट की कीमत 20 लाख मिस्री पाउंड तक मिल सकती है। ऐसे मुकाबलों में जब ऊंट अच्छे दर्जे का हो तो मालिक उसकी कीमत 20 से 30 हजार पाउंड वसूल कर सकता है और मुकाबला जीतने के बाद इसकी कीमत 5 लाख से लेकर 10 लाख पाउंड तक जा सकती है और यूं ये इस शहर की आमदन का एक जरिया है। जनूबी सीना के बिद्दू अमूमन खलीजी रियासतों की तरफ जाते हैं जहां ऊंट की दौड़ बहुत मकबूल है और एक सूदमंद कारोबार भी है। तवक्को है कि आइंदा माह मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी इस जजीरा नुमा का दौरा करेंगे जिससे यहाँ के कारोबार को अहम तरीन तक़वियत मिलेगी। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।